جو حسین کی طرف سے یزیدیوں کے لیے جائے گا لڑنے کے لیے۔ حضرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بہن زینب اب میں جا رہا ہوں، اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے، اب تو سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے گئے۔ تب تک امام زین العابدین تڑپ اٹھے، بخار شدت سے چڑھا ہوا تھا۔ اے ابا حضور، میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے، میں بھی آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ابا حضور، اس سعادت سے مجھے سرفراز ہونے دیجئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا نسل مصطفیٰ کا دستور تمہیں سے باقی رہے گا، نسل مصطفیٰ تمہیں سے چلے گی، حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہیں سے پھیلیں گے۔ بیٹا زین العابدین، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم کو امین بنا رہا ہوں میں، تم مصطفیٰ کی امانت دنیا کے سامنے لے کر کے یہاں سے پلٹو۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے سے اپنے شہزادے کو لگایا، لگانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی، اے میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے، الہ العالمین اس کی نسل سے نسل مصطفیٰ قائم فرما۔ دعا مانگ رہے ہیں امام علی مقام۔ حضرت امام زین العابدین کو سلا دیا، بخار کی شدت ہے، وہ بے قابو ہے بخار سے۔ حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے، بہن نے قدم کو تھام لیا، حضرت امام حسن کا پٹکا کمر میں ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار کو اپنی ہاتھ میں لیا، یہ وہی تلوار ہے، یہ وہی امام رسول ہے جس کو آقا کریم باندھا کرتے تھے، یہ وہی حضرت امام حسن کا پٹا ہے جو اپنے گردن اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے۔ حضرت امام علی مقام زیتن فرمانے کے بعد جب گھوڑے پر چڑھنے لگے تو بہن نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا۔ پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے، مگر اب امام علی مقام کو بہن سوار کر رہی ہے۔ تب تک سکینہ دوڑ پڑی، بیٹی ابا جان کہاں جا رہے ہو، میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو۔ حضرت زینب نے سکینہ کو تھاما، عورتیں چیخ رہی ہیں، میرا محافظ میدان کربلا میں جا رہا ہے، اب کون ہمارے ناموس کی حفاظت کرے گا، اب کون ہمارے چادروں کی سلامتی کی نگہبانی کرے گا، اب کون ہم کو ان یزیدی کرندوں سے بچائے گا۔ سب کی آہیں بلند ہیں، مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھی ہے خیمے کی طرف، میرا مولا تو ان سب کا حافظ و ناصر ہے۔ امام حسین ایسے ماحول میں بھی حفاظت اور نصرت کی ذمہ داری رب کے کرم پر فرما رہے ہیں، اور رب تو حافظ و ناصر ہے اپنے کرم سے۔ اے میرے مولا، حسین کا توکل کو دیکھو، حسین کا صبر و سکون اور بھروسہ رب پر تو دیکھو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے، اور جب میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا، یزیدیوں میں آ گیا ہوں، لیکن پھر میں آخری خطبہ دے رہا ہوں۔ اے یزیدیوں، تم میرا حق پہچانو، یہ بتاؤ اس وقت پوری روئے دنیا پر نبی کا نواسا ہوں تو میں ہوں، نبی کی شہزادی کا لڑکا ہوں تو میں ہوں، ان کے داماد کا بیٹا ہوں تو میں ہوں۔ کیا تم میں سے لوگوں کو میرے بالوں میں نہیں معلوم ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا نہیں معلوم ہے تمہیں میرے نانا نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا تھا؟ تم سب جانتے ہو، بتاؤ تم سب لوگ میرے قتل کے لیے کیوں آئے ہو؟ مجھے تو تم سب نے مہمان بلا کر کے بلایا تھا، اے فلاں دیکھ تو بھی محفل میں موجود ہے، تیرا خط موجود ہے، اے فلاں تو محفل میں موجود ہے، تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے، اے فلاں تو بھی محفل میں موجود ہے، تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے۔ بتاؤ تم لوگوں کو جب یہی کرنا تھا تو مجھے مہمان بنا کر کے تم لوگوں نے کیوں بلایا تھا؟ آخر خدا کو کیا جواب دو گے؟ تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، اور تمہیں پیش ہونا ہے میدان قیامت میں کہ نہیں پیش ہونا ہے؟ تم میرے خون سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ سن لو، حضرت امام حسین یہ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ تب تک ایک ظالم پکار اٹھتا ہے، اے حسین ہم جانتے ہیں تمہیں، تم اتنی ڈینگیں نہ مارو، حسین تمہیں خوب وقت ملا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، ظالم میں بڑائی نہ بیان کروں گا تو میری بڑائی کون بیان کرے گا؟ تم میری بڑائی بیان کرنے کے لیے کہو میں ڈیگے مارتا ہوں، میرا خطبہ تو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ ظالموں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب بھی تو میرا خطبہ پڑھ رہے ہو۔ ایک طرف تم جب نماز پڑھ کر کے بیٹھتے ہو تحیات میں تو کہتے ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کی عالم توحید جس پر تم صلاۃ بھیج رہے ہو، میرے نانا جان کے توسل سے، اور انہی کے خلاف تم تلواریں لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہو۔ ظالموں تمہیں سوچنا چاہیے
چاہیے، تمہیں کون کون سا نقطہ سمجھایا جائے۔ امام علی مقام کی تقریر کا ایسا اثر پڑا کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے، ان کی تلواریں گر گئیں، انہوں نے للکار کر کے کہہ دیا ہم حسین ابن علی سے جنگ نہیں کریں گے۔ تب تک یہی مردود شمل ذی روشن بڑھا اور اس نے للکارا اے کوفیوں نامردوں میں اپنا نام مت لکھواؤ، اپنے بال بچوں کو حکومت کے منہ میں مت لے جاؤ، قتل کروا کر کے سب پھینکوا دیے جائیں گے، تمہارے مکانات سب لوٹ لیے جائیں گے، ایسی باتیں مت کرو۔ حسین ابن علی کا وقار جانتے ہو مگر تمہیں حکومت کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تم آگے بڑھو اپنی تلواروں کو لے کر کے۔ تیروں تلواروں کی بارش ان ظالموں نے کر دی۔ حضرت امام علی مقام پیچھے ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر ایک بار خیمے کے قریب آئے، آنے کے بعد تمام عورتوں کو سمجھایا۔ حضرت زینب خیمے کے آڑ سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہی تھی، بھائی کو آتے ہوئے دیکھتی ہے، نکل پڑتی ہے، بھائی اور بہن میں تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت زینب نے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی، بھائی جان جاؤ، رب تعالیٰ کے حکم پر ہم اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں، رب ہمارا حافظ و ناصر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت امام علی مقام پھر میدان کی طرف بڑھے ہیں، اور اب جب میدان کی طرف بڑھے تو یہ ظالم منظم ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں ساتھ لی امام علی مقام کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ امام علی مقام نے بھیانک جنگ کی ہے، خدا کی قسم مورخ تاریخ لکھتے ہوئے حیران ہو جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اکیلے 55 سالہ علی کے شہزادے نماز رسول کی جب تلوار چل رہی تھی اور جب لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی تو سوچنے پر سب مجبور تھے یہ کیسی تلوار ہے اور یہ کتنا بڑا بہادر علی کے کچھار کا شیر ہے، واقعی علی کا دلارا ہے، نماز رسول ہے، ان سے تلوار چلانی آسان نہیں ہے۔ اب دور دور سے تم تیروں کی بارش کرو، اب دور دور سے تیر پھینکے جائیں، دور دور سے تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر 72 زخم لگے تھے۔ مسلمانوں ایک زخم سے آدمی انسپائر کر جاتا ہے، ایک زخم اس کو لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، مگر 72 زخم امام علی مقام کے طرح جس پر لگے ہیں۔ 72 زخم کیوں لگے تھے؟ آپ کے 72 ساتھی تھے کربلا کے میدان میں، سب جا چکے تھے، سب تو ایک ایک زخم لے کر کے گئے تھے مگر سارے لوگوں کا ایک ایک زخم امام نے لے لیا تھا۔ 72 تمہارا درد ہمارے سینے میں موجود ہے، تمہاری محبت ہمارے سینے میں موجود ہے۔ ان 72 کو جتنا زخم کربلا کے میدان میں دیا جا رہا ہے اتنا اکیلے نماز رسول کے جسم اطہر پر زخم لگ رہے ہیں۔ 72 زخم کھانے کے بعد نماز رسول جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یزیدیوں کے قدم ہٹنے لگتے ہیں، زمین تھرا جاتی ہے، سورج کانپنے لگتا ہے، اس کی شعاعیں مدھم ہو جاتی ہیں، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے، پتھر کے نیچے سے خون نکلنے لگتا ہے، نہر فرات کی لہریں رک جاتی ہیں۔ بلکہ مورخ بیان کرتا ہے کہ شہادت حسین کے دن ساری دنیا کے دریاؤں کی روانی ٹھہر گئی تھی اور آسمان اتنا رویا تھا، اتنا رویا تھا کہ اس کے رونے کی سرخیاں آج بھی آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہیں۔ وہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے، امام حسین زمین پر تشریف لائے ہیں، یزیدیوں نے گھیر لیا مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے اوپر تلوار چلانے کی۔ تلوار کلائی کس نے، اس میں اختلاف ہو گیا، لیکن صحیح زیادہ تر روایت یہی پائی جا رہی ہے کہ شمر ذی روشن آگے بڑھا اور جیسے آگے بڑھا امام پر تلوار چلانا چاہتا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ذرا تو اپنا سینہ تو ہمیں دکھا، تب تک نگاہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں واقعی میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، حسین تیرے خون میں ایک کوڑھی کتا اپنا منہ ڈبوئے گا۔ اس کے سینے پر برس کا داغ تھا، وہ کوڑھی کتا شمر ذی روشن ہی تھا۔ اور یہ جانتے ہو شمر ذی روشن کون تھا پیارے؟ اس کے 4 رشتے دار کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت ام البنین حضرت علی کی بیوی، یہ اس کی پھوپھی لگتی ہیں، یہ شمر ذی روشن وہ ہے۔ حضرت عباس اس کے ماموں زاد بھائی لگتے ہیں، پھوپھی زاد بھائی، اور حضرت عثمان حضرت عبداللہ یہ ابن کیا نام عقیل، یہ سب کے سب اس کے رشتے دار لگتے ہیں۔ اس نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا میں نے امن و امان لے لیا، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، مگر ان لوگوں نے کہا تھا ہرگز نہیں، ہم امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا قریبی معاملہ یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے قریب آتا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بتا وقت کون سا ہے؟ پتا چلا جمعہ کا وقت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی سلوک تم لوگ
کر رہے ہو؟ میرے نانا جان کا خطبہ خطیب پڑھتے ہوں گے، اذان ہو رہی ہوں گی، محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا، ان کے نواسے کے ساتھ یہ رویہ تم لوگ برت رہے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں ہٹ جا میرے قریب سے۔ جب وہ قریب سے ہٹا تو امام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ کے بھل کر دیا۔ پیشانی سجدہ میں جاتی ہے، اس طرح سے فنا ہوتے ہیں حضرت امام حسین، فنا فی اللہ کی منزل میں ہو گئے۔ امام حسین کے مقدس زبان پر سبحان ربی العالی ہے، سبحان ربی العالی کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ادھر ظالم کی تلوار چلتی ہے، تلوار کا چلنا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا مقدس سر آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے، ایک نور کا کی شعاع ابھرتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان نور پھیل جاتا ہے۔ یزیدی ٹہل جاتے ہیں، ان کے قدم ہلنے لگتے ہیں، زمین کانپنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک ظالم نے حضرت امام علی مقام کے امامے کو اتار لیا، ایک نے تلوار کو لے لیا، ایک نے پٹکے کو لے لیا، اور اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام علی مقام کے مقدس جس پر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ تاریخ کانپ رہی ہے ان جملوں کو لکھتے ہوئے، زمین ہل رہی تھی، پکار رہی تھی میرے مولا یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے پروردگار۔ اللہ کی طرف سے منادی ندا دے رہا تھا امام حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے، اور رب تعالیٰ ان کے صبر پر جو انہیں اجر عطا فرمائے گا اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نے سجدے کا وقار بچا لیا ہے، حسین نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے پر وہ غازہ مل دیا ہے جس غازے کی بنیاد پر قیامت تک اسلام چمکتا رہے گا، اسلام چمکتا رہے گا، اور ہر فاسق و فاجر کے لیے ذہن و فکر مل جائے گا کہ اسلامی قانون کا امام فاسق نہیں بن سکتا ہے، مسلح امامت فاجر کے لیے نہیں ہے، وہ امام اور امیر مسلمانوں کا فاسق و فاجر گنہگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مزاج حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دے دیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظالم جدا کرنے کے بعد اب خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور خیمے کی طرف بڑھنے کے بعد آگ لگا دیا خیمے میں، خیمے جلنے لگے اور سمٹ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت زینب نے حضرت امام زین العابدین کو سنبھالا، یہ ظالم پڑھے آگے تو حضرت زینب نے للکارا، کہا سن لو ناموس رسالت ہے، یہاں رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو قیامت آنے سے پہلے فاطمہ کی بیٹی زینب قیامت برپا کر دے گی۔ یہ ظالم خیمہ پھونک کر کے سامان سمیٹ ہی رہے تھے کہ تب تک یہی عمرو بن سعد پہنچ گیا، اور اس نے سارے فوجیوں کو کہا کہ خبردار کوئی بھی قریب نہیں جائے گا۔ سارے لوگ وہاں سے پلٹ پڑے، حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، حضرت ام رباط، حضرت ام لیلا، اور کچھ اور بچیاں بچی ہوئی تھی، کچھ اور چھوٹے بچے بچ گئے تھے، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، یہ سسکیاں لے لے کر کے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ 3 دن کا عرصہ ہو گیا پانی نہیں ملا ہے، 3 دن کا عرصہ ہو گیا تالا نہیں ملا ہے، یہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، یہ خونی منظر کون برداشت کرے گا؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے یہ ماحول بھی دیکھا ہے۔ کیا کربلا کی زمین سے سخت کام، سخت مشکل کام آپ کے ذمہ آئے گا؟ نہیں۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کتنی سختیوں کو برداشت کر کے اسلام کو روشنی دی تھی، اور اسلام کے ماننے والوں کو پیغام دیا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ اسلام کے ماننے والوں کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، اور اسلامی ذہن و فکر رکھنے والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ پیغام کربلا کے میدان سے ملا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کے ساتھ میں تمام عورتیں کر دی جاتی ہیں۔ یہ ظالم لوگ اپنی رات وہیں منا رہے ہیں، تمام شہیدوں کے جسم پڑے ہوئے ہیں، امام علی مقام کا مقدس جسم وہیں کربلا کے میدان میں ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے شہدا تھے ان سب کے سروں کو اپنے قبضہ میں کیا، لیکن نہیں، جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تب سروں کو قبضہ میں کیا گیا ہے۔ امام علی مقام کے سر کو اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کی حوث ابھی نہیں بجھی ہے۔ یہ ظالم امام حسین کو شہید کر کے حکومت کو استوار کرنا چاہتے تھے، اور یزید کو مضبوطی دینا چاہتے تھے، لیکن خون حسین نے ذہن و فکر دے دیا نہیں، ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حسین کا خون بہا کر کے تم غیر شرعی اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دے دو۔ یہ معاملہ حسین کے خون سے نہیں ہوگا، حسین کے خون سے حق و صداقت کا پرچم بلند ہوگا، حسین کے خون سے قرآن کی عظمت کی سلامتی کا پیغام کربلا سے نشر کیا جائے گا۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہی ذہن دیا تھا
नाना जान के उम्मतियों, मैं जा तो रहा हूं मगर सजदे की निशानी अभी भी देख लो, मैं जा तो रहा हूं मगर नमाज का पैगाम अभी भी देख लो, मैं जा तो रहा हूं मगर हक व सदाकत का दामन तुम अपने हाथों से क़यामत तक न छोड़ना। यही पैगाम हुसैन है, औरों का पयाम है और मेरा पयाम और है, और इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुक़द्दस जनाजा करबला की सरजमीन पर रखा हुआ है। इमाम अली मकाम को शहीद करने के बाद, घोड़े दौड़ाने के बाद ये जालिम लोग आए अपने अपने खेमों में, यजीदी फौजी, और एक ऊंट को ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद जब उसका सालन तैयार किया, निकाल रहे हैं खाने के लिए, तो मुकम्मल सालन इंद्रायण की तरह से कड़वा हो गया। इन लोगों ने हांडियों की हांडी पलट दी, खून बन गया बिल्कुल। ये जब करबला की मट्टी उठा रहे हैं तो खून निकल रहा है, लकड़ियां तोड़ रहे हैं तो खून निकल रहा है। इमाम हुसैन जुमा के दिन शहीद हुए थे। करबला की सरजमीन पर एक कौवा आया और इमाम हुसैन के खून में अपने मुंह को लगा करके उड़ा मदीना तैयबा पहुंच गया उड़ते उड़ते। हज़रत सुगरा अपने आंगन में बैठी हुई थी, वो कौवा मकान के सहन पर बैठ करके कहता है कि इन्नल हुसैना यक़्तुलु बिअर्दे करबला, हुसैन करबला की सरजमीन पर कत्ल कर दिए गए। हज़रत सुगरा देखती है कौवा गायब हो गया और रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। ये इत्तला मदीना तैयबा में और लोगों को पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है तो हज़रत उम्मे सलमा नबी की बीवी, जिनको सरकार ने मट्टी शरीफ दी थी और उन्होंने रख लिया था, वो कहती है मैंने उठा करके उस मट्टी को शीशी में रखा था, देख रही हूँ तो पूरी शीशी खून से भर गई है। मदीना तैयबा में जो पत्थर उठाया जाता है उसके नीचे से खून निकल रहा है, दरो दीवार पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। काबा शरीफ का हाल तो ये था कि काबा शरीफ के गिलाफ पर खून के छींटे दिखाई दिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे अनवर पर गर्दो गुबार लगे हुए हैं, मेरे सरकार की जुल्फें बिखरी हुई हैं, और मेरे आका के मुकद्दस हाथ में एक बोतल है जिसमें खून जमा है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुई, ये हाल क्या है? आका फरमाते हैं हे इब्न अब्बास, ये मेरे नवासे हुसैन और उसके साथियों का खून है जो सुबह सुबह से जमा कर रहा हो। करबला की सरजमीन पर मेरा नवासा शहीद कर दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं मैं घबरा गया, मैंने इस ख्वाब को बयान किया तो मदीना के तमाम लोग कयास आराइयां करने लगे और सबको यकीन हो गया कि कूफा में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हो गई। अब सब खबर मंगवाने पर लग गए। इधर आओ जरा नक्शा मुलाहजा करो प्यारे, इमाम हुसैन की शहादत पर रोया कौन नहीं है? जमीन रो पड़ी है, आसमान रो पड़ा है, खाने काबा के गिलाफ पर खून के छींटे दिखाई दिए हैं, लकड़ियां तोड़ी गई हैं। तो इमाम हुसैन के रोने पर उनसे खून निकल रहे हैं। हम और आप कैसे हैं कि इमाम हुसैन पर माज़अल्लाह एतराज कर रहे हैं? बजाय खून आंसू बहाने के, हम खून के आंसू बहाने के बजाय अगर मोहब्बत के आंसू के चंद कतरे ही इमाम हुसैन के नाम पर गिर जाएं तो यही बहुत है। इमाम हुसैन के लिए आज तुम्हें तलवार नहीं चला ली है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जब हुसैन का नाम आए तो आंखें भीग जाएं, जब हुसैन का नाम आए तो एहतराम से दिल झुक जाए, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो पलकें झपकती हुई दिखाई दें, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो जबान अदब से इमाम हुसैन का नाम ले। तब तो समझो कि इमाम हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिलाफ काबा पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आसमान रो रहा है। हम इंसान होकर के इमाम हुसैन के नाम पर आंसू के कतरे न गिरने पाए, ये कैसा दिल है प्यारे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमतों का पता लगाना मुश्किल है। सुनो, वो इमाम हुसैन हैं कि इनके नाना की पैदाइश से पहले पहले एक गिरजा घर में एक पत्थर मिला था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था ये शेर अतरजु उम्मतन क़त्ल हुसैनन शफ़ाअता जद्दी यौमल क़यामा। क्या हुसैन को कत्ल करने के बाद वो कत्ल करने वाले लोग हुसैन के नाना की शफाअत के उम्मीदवार कयामत में होते हैं? नहीं नहीं, कयामत में उनका इमाम हुसैन के कत्ल की बुनियाद पर नाना की शफाअत नहीं मिलेगी। ये 1000 बरस पहले आकाए करीम की वलादत से पहले पहले 1000 बरस पहले मुल्क रूम के एक गिरजा घर में एक पत्थर पर यह शेर लिखा हुआ मिला था। वो हजरत इमाम हुसैन की अजमत है। आओ देखो हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर आपकी मुकद्दस आपके मुकद्दस जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और शहीदों की लाशें रखी हुई हैं। सब्र को भी सोचना पड़ा सब्र क्या है, और जुल्म को भी सोचना पड़ा कि जुल्म क्या है। चाहे जिस रूप में जुल्म आए, इमाम अली मकाम ने हर तरह से जुल्म का मुकाबला किया और इस्लाम
اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کر دی ہے. انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد.